دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جس قدر اچھی نیتیں زیادہ، اسی قدر ثواب بھی زیادہ، لہذا اچھی نیتیں کر لیجئے۔ امیر اہل سنت کے رسالے ثواب بڑھانے کے نسخہ صفحہ نمبر 12، علم دین قرآن مبین پڑھانے کی نیتوں میں سے کچھ نیتیں ہیں، جسے کچھ تبدیلی کے ساتھ عرض کرتا ہوں تاکہ ہم حسب حال نیتیں کر سکیں۔ رضا الہی عز و جل پانے کے لیے سیکھیں گے، باوضو رہ کر علم دین حاصل کرنے کے لیے ہو سکا تو خوشبو لگا کر شریک ہوں گے۔ کسی مسلمان کی غیبت نہیں کروں گا، خود بھی مدنی انعامات پر عمل اور مدنی قافلوں میں سفر کیا کروں گا، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلاؤں گا۔ ایک بڑی پیاری نیت کی جا سکتی ہے، اور یہ نیت دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت حصہ 16 سے صدر شریعہ نے جو مسئلہ لکھا ہے، مسئلہ نمبر 16 صفحہ نمبر 272، علم و تعلیم کا بیان۔ ہم نماز کے مسائل سیکھنے کی طرف جا رہے ہیں، اور صدر شریعہ فرماتے ہیں ایک شخص نے نماز وغیرہ کے مسائل اس لیے سیکھے کہ دوسرے لوگوں کو بتائے گا، دوسرے نے اس لیے سیکھے کہ خود اس پر عمل کرے گا۔ یعنی دو شخص ہیں، ایک شخص وہ ہے جس نے نماز کے مسائل اس لیے سیکھے کہ میں اس پر عمل کروں گا، اور دوسرا وہ شخص ہے کہ اس نے نماز کے مسائل اس لیے سیکھے کہ خود تو عمل کروں گا ہی، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلاؤں گا، سکھاؤں گا۔ تو پہلا شخص یعنی وہ کہ جس نے اس نیت سے سیکھا کہ دوسروں کو بھی سکھائے گا، اس دوسرے شخص سے کہ جو شخص صرف اس لیے سیکھے کہ میں خود عمل کروں گا، اس سے افضل ہے۔ یعنی جبکہ پہلے کا یہ مقصد ہو کہ عمل بھی کرے گا اور تعلیم بھی دے گا، یا یہ کہ محض تحصیل علم اور اول کو دوسرے پر فضیلت ہے، کیونکہ پہلے کا مقصد دوسروں کو فائدہ پہنچانا اور دوسرے کا مقصد صرف اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا ہے۔ تو اگر آپ کی نیت صرف سیکھنے کی ہے تو بھی کار ثواب ہے، اور سیکھنے کے ساتھ سکھانے کی ہے تو انشاءاللہ العزیز زیادہ ثواب ملے گا۔ اچھا، سکھانے کے تعلق سے یہ بھی بات یاد رہے کہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں سکھانے کی زیادہ اہمیت ہے۔ چنانچہ کون افراد ایسے ہیں کہ ہمیں جن کو زیادہ سکھانا چاہیے؟ آئیے بارگاہ رضویت میں بھی حاضری دیتے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ جلد 23
صفحہ نمبر 453 پر ارشاد فرماتے ہیں بچوں کے اولاد کے حقوق میں سے اس میں آپ نے یہ بھی لکھا کہ 7 برس کی عمر سے نماز کی زبانی تاکید شروع کرے، اور ایک حق یہ بیان کیا کہ علم دین خصوصاً وضو، غسل، نماز، روزے کے مسائل، توکل، قناعت، زہد، اخلاص، تواضع، امانت، صدق، عدل، حیا، سلامت صدور و لسان وغیرہ خوبیوں کے فضائل، حرص و طمع، حب دنیا، حب جاہ، ریا، عجب، تکبر، خیانت، کذب، ظلم، فحش، غیبت، حسد، کینہ وغیرہ کے رذائل پڑھائے۔ تو اولاد کے حقوق میں سے یہ حق بھی ہے کہ اسے وضو اور غسل وغیرہ کے مسائل، نماز کے مسائل سکھائے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 692-93 میں یہ بھی ہے کہ عقیدے اور طہارت و نماز و روزہ کے مسائل سیکھنا سب پر فرض ہے۔ اگر آپ یہاں آئے ہیں تو آنے والے 2 طرح کے افراد ہیں۔ ایک فرد وہ ہے جس کا اپنا ذہن یہ ہے کہ میں خود سیکھ لوں نماز کے مسائل، اور دوسرا فرد وہ ہو سکتا ہے جس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نماز کے مسائل سیکھوں گا بھی اور سکھاؤں گا بھی۔ تو جو شخص یہ ذہن بنائے کہ میں نماز کے مسائل سیکھ کر عمل کروں گا اور دوسروں کو سکھاؤں گا، تو یہ شخص اس شخص سے زیادہ ثواب کا حقدار ہے جو صرف اس لیے سیکھے کہ میں خود اپنی نماز درست کروں گا۔ تو کیا نیت ہونی چاہیے؟ بھائی سیکھ کر سکھائیں گے، کیا نیت ہوگی؟ سیکھیں گے اور سکھائیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیے کہ ہمارے سکھانے کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے اپنے بچے ہیں۔ تو کوئی ایسا ہے جس کا ذہن بنے کہ میں اپنے بچوں کو بھی نماز سکھاؤں گا؟ ہاتھ کم ہو گئے۔ خیر، جس کی نیت ہو، اور امیر اہل سنت کی مدنی پھول بارہا عنایت فرماتے ہیں کہ جب بھی اظہار نیت کا موقع ہو تو دوسروں پر اثر ڈالنے کے لیے ہاتھ اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ میں نیت کر رہا ہوں، اور درا حال یہ کہ دل میں یہ کیفیت ہو کہ نیت نہیں ہے، تو اب ایسا کرنے والا دھوکہ دینے والا ہے اور جھوٹ کے ضمن میں گناہ گار ہے۔ یہ آپ کی باتوں کا خلاصہ میں نے اپنے الفاظ میں عرض کیا۔ نماز سے پہلے آپ کی صفیں درست کروانی پڑیں گی، تو آئیے آج آپ کی صفیں درست کرواتے ہیں۔ ثواب بڑھانے کے نسخے میں امام کی نیتوں کے حاشیے میں لکھا ہے، ہو سکے تو حسب موقع اس طرح اعلان کیجئے: اپنی ایڑیاں، گردنیں اور کندھے ایک سیدھ میں کر کر سب سیدھی کر لیجئے۔ اپنی ایڑیاں فرش پر بنی ہوئی پٹی کے اگلے سرے پر اس احتیاط سے رکھیں کہ ایڑی کا کوئی حصہ پٹی کے اوپر نہ رہے، نہ زیادہ آگے رہے۔ جہاں صرف لکیر لگی ہو وہاں یوں اعلان کریں کہ لکیر کے اگلے سرے پر اس احتیاط سے کھڑے ہوں کہ ایڑی کا کوئی حصہ لکیر کے اوپر نہ رہے۔ یہ لکیر یہاں پر بھی ہوتی ہے فیضان مدینہ میں۔ یہ آئیے، دونوں چیزیں آپ کو مل جائیں گی مدنی چینل کے ناظرین۔ یہ لال لکیر، یہ دیکھیے یہ جگہ ہے لال لکیر، تو لکیر والے اس طرح کھڑے ہوں گے کہ لکیر کے اگلے سرے پر اس احتیاط سے کھڑے ہوں کہ ایڑی کا کوئی حصہ لکیر کے اوپر نہ رہے۔ اسی طرح جو اسلامی بھائی کالی پٹی پر ہیں، یہاں فیضان مدینہ میں انہوں نے کالی پٹی پر کھڑے نہیں ہونا۔ اب جیسے ہمارے اسلامی بھائی یہ حضور یہ کالی پٹی پر کھڑے ہو رہے ہیں، تھوڑا سا آگے ہوں، دیکھیں اسلامی بھائی کالی پٹی پر نہیں ہوں گے، آگے ہوں گے۔ اب آپ سوچئے کہ یہ جو پٹیاں لگی ہوتی ہیں نا، یہ ہماری آسانی کے لیے ہیں۔ اگر آپ کو صف کے بیچ میں کھڑا کر دیا جائے اور بولا جائے صف سیدھی بنا لیں، تو کون لوگ ہیں جو صف سیدھی بنائیں گے؟
چند ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں. ہے کوئی پوری صف یا 5-7 اسلامی بھائی جو ایک ساتھ کھڑے ہو کہ ہم بیچ میں کھڑے ہو کر سب درست بنائیں گے؟ ان کو طریقہ بیان کر دیا جائے گا. پہلے آپ بنائیں پھر آپ کو طریقہ بیان کریں گے. اچھا یہ 4-5 آ گئے ہاتھ. آپ بیچ میں ایک ساتھ بالکل ایک سیٹ میں کھڑے ہو کر 4-5 صف بنا کر دکھائیں. آپ نے سیدھی بنائی ہے صف, سوچ لیں کیسے پتا چلا سیدھی کیسے ہے. اب مدری چینل کے ناظرین یہ دیکھیے ہمارے اسلامی بھائی اس وقت لال پٹی سے آگے ہیں. یہ ایک پیر کا فاصلہ ہے اس اسلامی بھائی کا. اچھا ان کا دیکھتے ہیں فاصلہ کتنا ہے. یہ ایک پیر سے زیادہ ہے. تو آپ کی صف تو سیدھی نہیں ہوئی. صف سیدھی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی ایڑیاں کندھے اور گردنیں ایک سیدھ میں کر لیجئے. اب آپ اسلامی بھائی سب چیک کریں کہ آپ کی ایڑیاں ایک ساتھ ہیں. ایڑی ایڑی کی سیدھ میں آنی چاہیے. اچھا جو کالی پٹی پر بھی ہیں وہ بھی ایڑیاں ایک ساتھ کریں. سب کی ایڑی ایک سیدھ میں ہو, گردنیں اور کندھے سب کی ایڑی ایک سیدھ میں آ گئی ہے. چلے ہم پیچھے سے دیکھتے ہیں. تو کالی پٹی ہو یا لال پٹی ہو یہ ہماری آسانی کے لیے ہوتی ہے. اب یہ بھی تقریباً ایک پیر کا فاصلہ آیا. یہ بھی تقریباً ایک پیر کا فاصلہ ہے. یہ بھی تقریباً ایک پیر کا فاصلہ ہے. تو اپنی ایڑیاں کندھے اور گردنیں ایک سیدھ میں کریں گے. کالی پٹی ہو نہ ہو, لال پٹی ہو نہ ہو, سب سیدھی ہو جائے گی. تو آپ سب اسلامی بھائیوں نے اپنی ایڑیاں کندھے اور گردنیں ایک سیدھ میں کی ہوئے ہیں. جو کالی پٹی پر بھی ہیں وہ غور کر لیں. ایڑیاں ایک سیدھ میں آپ کی یا نہیں؟ اپنی ایڑیاں گردنیں اور کندھے ایک سیدھ میں کر کر سب سیدھی کر لیجئے. دو آدمیوں کے بیچ میں جگہ چھوڑنا گناہ ہے. کندھے سے کندھا خوب اچھی طرح ملا رکھنا واجب, سب سیدھی رکھنا واجب, اور جب تک اگلی صف دونوں کونوں تک پوری نہ ہو جائے جان بوجھ کر پیچھے نماز شروع کر دینا ترک واجب ناجائز و گناہ ہے. کندھے سے کندھا خوب اچھی طرح ملا ہونا چاہیے. کندھے سے کندھا کس طرح ملے گا اس کی بھی ترکیب. اب بیٹھ جائیں تو میں عرض کرتا ہوں, سب بیٹھ جائیں. آپ تین حضرات کھڑے ہو جائیں. آپ تین بزرگ ہیں, بہرحال کھڑا کر دیا آپ کو, یا جوانوں کو کھڑا کرنا چاہیے. اچھا آپ یہ بتائیے, آپ تھوڑا سا ادھر آ جائیں, آپ تھوڑا سا یہاں آئیں. دونوں کندھوں میں فاصلہ ہے. اب کون سا کندھا ملایا جائے گا؟ ہاں ماشاء اللہ. آپ وہ ہے نا پیچھے اس امام کے, کس کے پیچھے؟ آپ نے, ہم نے سب نے امام کی طرف آنا ہے. اب آپ سمجھے آپ امام کے بالکل عین پیچھے ہیں. اب عین پیچھے تو نہ آپ نے ادھر جانا ہے نہ آپ نے ادھر جانا ہے, دونوں نے ادھر آنا ہے, اور آپ نے اس والے کندھے کو ملانا ہے. پھر یہ یہاں پر آئیں گے. تو کندھوں سے کندھا خوب اچھی طرح ملنے کی ترکیب یہ ہے کہ امام کی طرف آیا جائے گا. تو کندھوں سے کندھا خوب اچھی طرح کون ملا سکتا ہے یہ بتا دے. ہماری سب سے اچھا کندھا ملائے گی, کون سی صف یہ دعویٰ کرے گی؟ تو عملی طور پر دکھائیے کہ آپ کی ایڑیاں بھی بالکل سیدھ میں ہوں, گردنیں بھی سیدھ میں ہوں, کالی پٹی کے آگے بھی اور کندھے سے کندھا خوب ملا ہوا. سمجھے یہاں پر امام ہے, آپ بھلے ادھر آ جائیں. اب دوبارہ ملا کر دکھائیے کس طرح ملائیں گے. سب اسلامی بھائی کھڑے ہو کر کندھوں سے کندھا خوب اچھی طرح ملا ہوا ہو, ایڑیاں صحیح ہوں, گردنیں صحیح ہوں. تھوڑا سا اس طرف ہو جائے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو جگہ خالی ہے یہ امام کی جگہ ہے. اب آپ کے اسلامی بھائیوں کے کندھے اس طرف آئیں گے, ان کے کندھے اس طرف آئیں گے. ملائیے. اسی انداز سے ترکیبیں ہوں گی نا, صفوں کو دیکھ لیا جائے. کندھے سے کندھا خوب اچھی طرح ملا ہوا رکھنا واجب ہے. اچھا کندھے سے کندھا اس طرح ملانا کہ دوسرے ایک کو پچکا دینا, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟
کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ سب میں جگہ نہیں ہوتی اور ہم اندر چلے جاتے ہیں، کندھے کے کندھا کیا گردنیں مل جاتی ہیں، کندھے کا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. تو ایسا کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. اچھا اپنے پجامے وغیرہ کو بھی دیکھ لیں، ٹخنوں سے نیچے تو نہیں ہے، اوپر کھینچ کر اوپر کر لیجئے، ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے پجامے. اڑسیں گے نہیں، بعض اسلامی بھائی نا اڑستے ہیں، اڑسنا کہتے ہیں یہ بعض اڑستے ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ مکروہ ہے. اس طرح اڑسنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. آپ نے اگر ٹخنوں سے نیچے آپ کا پاجامہ ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اوپر کھینچ لیں جتنا کھینچ سکتا ہے، مگر آپ اڑسیں گے نہیں. تو ہر اسلامی بھائی اپنے پاجاموں وغیرہ کو دیکھ لیں کہ وہ ٹخنوں سے اوپر ہیں یا نہیں، اڑسنے کی اجازت نہیں ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ اس جگہ پر آپ کا ذہن بنا ہوا ہے تو اتنی مشکل سے ہم سب صحیح درست کر رہے ہیں، اور جہاں آپ کو کوئی کیمرہ نہیں دیکھ رہا ہوگا وہاں ہماری صفوں کا کیا حال ہوگا. کندھے سے کندھا خوب اچھی طرح ملا ہونا چاہیے، ایسا دبنے کی اجازت نہیں ہے. جو دو طرف سے یوں دب رہا ہوگا اس کو کہا جائے گا کہ آپ سب سے پیچھے چلے جائیں، پہلی صف میں اس طرح دب کر نہیں آگے آئیں گے، اور اس طرح دبیں گے دوسروں کو بھی دبائیں گے، تکلیف کا سامان بنے گا. اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ آپ بالکل دب جائیں اور دبا رہے ہو، سب کچھ ایسا کر رہے ہو. اس شخص کو، اس اسلامی بھائی کو صفوں سے باہر نکلنا ہوگا. ایک مسئلہ اور بھی آپ نے سنا کہ جب تک اگلی صفیں دونوں کونوں تک مکمل نہ بھری ہوئی ہوں تو پیچھے نماز شروع کرنا ترک واجب و ناجائز ہے. اسلامی بہنوں نے چونکہ نماز جماعت سے نہیں پڑھنی ہوتی، ان کے لیے یہ مکروہ ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھیں. تو لہذا یہ مسائل اسلامی بھائیوں کے ساتھ خاص ہیں. یہ ماشاءاللہ یہ سب دیکھیے، یہ کالی پٹی کے آگے کھڑے ہیں سب. کالی پٹی پر کھڑے نہیں ہونا، بلکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسکرین پر کہ کالی پٹی سے آگے کھڑے، زیادہ آگے بھی نہیں کھڑے ہوں گے. اسلامی بھائی بالکل کالی پٹی کے تھوڑا سا آگے کھڑے ہوں گے تو آپ کی صف اسی انداز سے بنے گی. صلو علی الحبیب. جیسے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا، نماز کے بیچ میں بھی آپ نے محسوس کیا میں آگے ہوں پیچھے ہوں، تو اب ایسی صورت کے اندر آپ کو نماز کے دوران بھی اپنی صفیں درست کرنی ہوں گے اور اپنے کندھے سے کندھے ملانے پڑیں گے. صفیں جو ہیں وہ مکمل کرنا، پر کرنا یہ واجب ہے. کتنا اہم کام ہے. اور آپ یوں سمجھے نا کہ انسان بسا اوقات مختصر سی راحت کی وجہ سے بہت بڑا نقصان قبول کر لیتا ہے. اب مثال کے طور پر آپ ایسا سمجھے کہ پیچھے صحن ہو اور ہوا ہو، یا کوئی بھی ایسی غرض ہے، بڑی اچھی اچھی کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں، ہوا آ رہی ہے اور ایک صاحبہ آگے چل کر نہیں آ رہا، پیچھے نماز شروع کر دے گا، آگے جگہ خالی ہوگی، تو اس نے صف بندی کا ترک واجب کیا، یعنی فعل ایسا کیا جس کی وجہ سے گناہ گار ہوا. کیسی عجیب سی بات ہے. انسان نماز کے لیے آئے، مسجد میں آئے، عبادت کے لیے آئے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے آئے، اور صف بندی کا واجب ہی چھوڑ دے. کیسا نادان ہوگا. پھر آپ یہ دیکھیں دنیا کی جو بھی نعمت ہوتی ہے نا، لذت ہوتی ہے، اس کی لذت عارضی ہوتی ہے. کسی جگہ بڑا عالیشان کوئی مثال کھڑکیوں سے ہوا کا نظام ہو، پنکھے کا نظام ہو، اے سی کا نظام ہو. اب یہی نظام اگر یو کے اندر ہو تو جسم کو اندر کاٹ کھائے گا، ایسی سردی ہوگی. تو دنیا کی جو نعمتیں ہیں نا، اس کی لذتیں عارضی ہوتی ہیں، اسباب سے ہوتی ہے. اور جنت کی جو نعمتیں نا، ان کی لذت حقیقی ہے. پیٹ بھرا بھی ہوگا تب بھی کھائیں گے، مزہ آئے گا. جنت میں مدنی موسم ہوگا. یہاں گرمی ہوئی تو کیا ہوا، جنت کی راحت والا موسم ایسا ہوگا کہ بندے کو لطف اندوز کرے گا. جنت کے موسم کے طلبگار بنیے اور یہاں کی تھوڑی سی گرمی برداشت کر لیجئے. آپ یہ بتائیے، بڑا پیارا ایک مدنی پھول ہے، بنی اسرائیل کو ہفتے کے روز شکار سے منع کیا گیا.
امیر سنت کے ایک مدنی پھول میں آج سے کوئی 10-12 سال پرانا، اس سے بھی پرانا ایک مدنی مذاکرہ مجھ کو یاد ہے، اس میں تھا پہلا ہی مدنی پھول ہوگا، یعنی بعض اوقات بعض جملوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ شروع ہی میں پہلا جملہ آپ نے یہ فرمایا ہوگا، مدنی مذاکرہ یہ شروع ہوا، میں آ رہا تھا اور میں تھوڑا جلدی میں ہی آ رہا تھا کہ باپا کے مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے حاضر ہو جاؤ، تو پہلا جملہ جو بیان کیا نا وہ مجھے آج تک یاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ مستغنی ہے، یہ اتنا سارا پانی ہم ضائع کرتے ہیں، یہ چاہے تو سارا پانی سب دودھ کر دے، اللہ کو اس کی حاجت ہی نہیں ہے کہ یہ پانی ہی رہے دنیا کے اندر جتنا پانی ہے۔ تو بنی اسرائیل کو ہفتے کو مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کر دیا، اللہ تعالیٰ اس سے مستغنی ہے کہ وہ ہفتے کو شکار کریں یا اتوار کو کریں یا پیر کو کریں، مچھلیاں زیادہ ہوتی ہیں تو بعض کام امتحان بھی ہوتے ہیں، آپ کے لیے حفظ ہو، گرمی ہو، امتحان ہو، اور یہی امتحان کیا پتہ آپ کا قدم آگے بڑھا کر سب پوری کرنا آپ کو راہ جنان جنت کے راستے کی طرف لے چلے۔ تھوڑا سا یہ موسم، وہ بھی دنیا کی لذت، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر آخرت مٹی ہو اور دنیا سونا ہو تو آخرت کی مٹی دنیا کے سونے سے بہتر ہے کہ دنیا کا سونا ختم ہونے والا اور آخرت کی مٹی باقی رہنے والی ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں ہاشا، غلط، آخرت سونا یعنی آخرت باقی رہنے والا سونا ہے اور دنیا ختم ہو جانے والی مٹی ہے۔ اس کی نعمت کے لیے بندہ آخرت کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں چھوڑ دے، تھوڑے سے حفظ کے لیے، تھوڑی سی گرمی کے لیے، تھوڑی سی راحت کی وجہ سے سب بندی کے واجب کو چھوڑ دے، کتنا بڑا اب کیا ایسا شخص ہوگا۔ تو عاشقان رسول مدنی چینل کے ناظرین جہاں پر بھی ہوں، حاضرین جہاں پر بھی ہوں، بھلے ہم فیضان مدینہ میں ہوں، بھلے ہم کسی اور ملک میں ہوں، جب بھی سب بندی کا موقع ہو، صفوں کی خالی جگہوں کو پر کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ صلو علی الحبیب۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔